نہیں ظاہر ہے، میں تو اب ان کا تو تعلق عوام سے نہیں، ان لوگوں نے تو بھوک دیکھی نہیں ہے. یہ تو کبھی کسی غریب کیا، انہوں نے کبھی کسی بس میں سفر کیا ہے، کسی ٹرین میں سفر کیا ہے، کسی چنگچی میں سفر کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ 15 دن بعد جو تنخواہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد گزارا کیسے ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ پیڑا اتنے سے اتنا کیسے ہوتا ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ باپ اور ماں بچوں کے سامنے کیسے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے. ان کو تو کچھ بھی نہیں پتہ. یہ تو جب سے پیدا ہوئے ان کے خوابے چل رہے ہیں. عوام کو سادگی کا درس دینے کے بعد خود ان کی عیاشیاں تام جھام گاڑیاں دیکھیں کہ عوام سادگی کرے. کیوں؟ اور میں ان عوام کی بات کر رہی ہوں، ٹیم ہارٹنز والی عوام کی بات نہیں کر رہی، پی ایس ایل والی عوام کی بات نہیں کر رہی، کراچی 2 دریا میں ایک ٹائم کا 50-50 ہزار کھانا کھانے والی عوام کی بات نہیں کر رہی. جو میرے حلقے میں جو ابھی یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ مجھ سے وہاں پر جا کر کوئی سوال پوچھے گا تو اسے بولوں گی کہ کرنٹ ڈیفیسٹ ایسے ہے کہ ہم لوگوں کا گردشی قرضہ ایسے ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہو. جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو بنیادی سہولتیں تو دے نہیں سکتے، کس لیے آئین کی تقریبات کر رہے ہیں؟ ان کو شرم آتی ہے یہاں پر؟ اور پیچھے جو غبی لوگ کھابے کھا کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ ڈیسک بجا رہے تھے. عوام الیکشن سے اسی لیے بھاگ رہے کہ عوام ان کو جوتے مارے گی، کیونکہ ٹماٹر اور انڈے اتنے مہنگے ہیں کہ اب وہ اس کے قابل بھی نہیں رہے. اسحاق ڈار صاحب کو ٹائملی چلا جانا چاہیے تھا IMF کے پاس، کہ اس سے کوئی اثر ہوا ہے آپ سمجھتی ہیں؟ بھائی اس کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جو 4 سال قید و بند کی صعوبتیں کاٹ کے اپنے اکاؤنٹ انفریز کیے ہیں وہیں پر ہی رہتے. ان کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. جب کوئی کر نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ کرسی ہے، جنازہ تو نہیں کہ اتر نہیں سکتے. جب نہیں کر سکتے تو مت کریں. یہ کیا کہ ہماری مجبوری ہے. آپ نے کہا کہ آپ IMF کے پاس جاؤ، آپ اپنا ٹیکس پورا دیتے ہو. آپ ڈیلی کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ آپ ایک چینی لیتے ہو، پتی لیتے ہو، ایون ٹوتھ پیسٹ لیتے ہو، آپ اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہو. جو بڑے بڑے ٹیکس چور ان لوگوں نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے سو کالڈ اشرافیہ، اگر وہ اشرافیہ تو پھر ہم بدماشی ہیں. بدماش اس لیے ہیں کہ میں پہلے بھی بول چکی ہوں کہ اتنی مشکل حالات میں بھی جی رہے ہیں. یہ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں تو مر جانا چاہیے. تو بس اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اب یہی ہوگا کہ عزتیں تو پہلے بھی نیلام ہو رہی تھی، چوری چھپے ہو رہی تھی، اب وہ سجیں گے، بازار سجیں گے. بچے پہلے وہ ہو رہے تھے، اب خودکشی کریں گے. اب باپ پہلے خود مر جاتا تھا، اب وہ باقیوں کو بھی مار کے مرے گا کہ یہ مرو. شہداد پور ضلع میں آپ پتہ کر لیں، تحصیل شہداد پور ضلع سانگڑ، کہ ایک ہفتے میں 4 خودکشی ہوئی ہیں، کہ اس لیے کہ ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. تو یہ تو ان کے پاس، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ حکمران تھے جو کہتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ بھی دریائے فرات کے کنارے مر گیا تو اس کا جواب مجھے دینا ہوگا. یہ کہاں اتنے لوگوں کے جواب دے سکیں گے؟ پیپلز پارٹی کے لوگ تو یہاں پہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بیرون ملک سے آتے ہیں اور سندھ میں فری علاج کروا کے جاتے ہیں. تو بیرون ملک سے آتے ہیں، ہاں، مطلب وہ ان کو وہ ایک اللہ کی وہ کہتے ہیں کرنی کہ ایک NICVD ایک اچھا، مطلب وہاں پر جو وہ ڈاکٹرز وغیرہ ایک اچھا نظام چل رہا ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں اور اس کے بعد جو گمبٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس میں آتے ہیں بیرون ملک سے جو بہت غریب ہے، جو افورڈ نہیں کر سکتے. افغانی آتے ہیں، وہ جو گینڈا اور جتنی نائجیرین کنٹری ہے وہاں سے آتے ہیں. خود تو یہ باہر جاتے ہیں نا سب. کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے معاشی ٹیم ہے، بہترین معاشی ٹیم ہے. وہ ٹیم تھی معاشی؟ ہاں جی، یہی ہوا. معاشی ٹیم بولا تھا، معاشی نہیں تھا. غلط سنا آپ نے. وہ تیزی میں بولتے تھے تو آپ کو معاشی دکھتا تھا. مالشی ٹیم ہے تو مالشی ٹیم دیکھ لیں.